الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے بیٹے جن کا نام عاصم جمیل ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہم مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور ان کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس آدمی کا جوان بیٹا اس دار فانی سے کوچ کر جائے اس کے اوپر کیا بیتتی ہے یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عاصم جمیل کی غلطیوں سے درگزر فرما کر اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیوں بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک کہانی پیش کی ہے۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ مولوی صاحب پٹھان اتنے کدی آئے بھی نہیں، کد باری میری ملاقات انہیں کدیں کی تھی۔ انہوں دا میسیج آیا، مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا تے میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ غریب جی مولوی صاحب ہے، پشاور چلان تھا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تاندہ میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ۔ میرے بھائیوں اس ویڈیو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس فضیلت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان خان صاحب کو دیدار ہونا بھی بالکل صحیح ہے۔ پھر ان خان صاحب کا عاصم جمیل کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی بالکل صحیح ہے، پاسبل ہے۔ لیکن پھر یہ کہانی کہاں بنتی ہے؟ کہانی میرے بھائیوں وہاں بنتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ خواب پیش کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک چوری ہے، کیونکہ جب کوئی انسان چوری کرتا ہے تو وہ اپنی لنگوٹی پیچھے چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ چور پہچانا جاتا ہے یا کم از کم اس کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ اب یہاں اس چور نے لنگوٹی نہیں کچھ لنگوٹیاں چھوڑی ہیں۔ لنگوٹی نمبر 1، مولانا طارق جمیل صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس خان صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بتایا کہ میں نے کبھی عاصم جمیل کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کی ریگولر ویڈیوز دیکھنے کے باوجود عاصم جمیل کی ڈیتھ سے پہلے مجھے بھی عاصم جمیل کے نام کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب سے عاصم جمیل کے ڈیتھ کی خبر وائرل ہوئی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جگہ پہ جہاں بھی مولانا صاحب کے بیٹے کی یہ ویڈیو ڈیتھ کی چل رہی ہے اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ آبویس بات ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ڈیتھ کی نیوز سنتا ہے تو عاصم جمیل کا نام اس نے ضرور سنا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ عاصم جمیل کا نام بھی نہیں سنا تھا اس نے، یہ تو ایک طرح کا ڈرامہ ہے۔ لنگوٹی نمبر 2، مولانا صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان خان صاحب نے یہ کہا کہ میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں جس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے مجھے، ماشاء اللہ تعالی۔ لیکن اس نے یہ لنگوٹی چھوڑ دی کہ میرے بھائیوں اگر آپ حساب لگائیں اور مولانا صاحب بھی اگر یہ حساب لگا لیتے تو وہ بھی اس بات کو پہنچ جاتے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیسی پاسبل ہے کہ ایک دن میں کوئی 1,00,000 درود پڑھ لے۔ میرے بھائیوں اگر آپ حساب لگائیں تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو اگر 24 کو ضرب دیں 60 منٹ کے ساتھ تو جتنے منٹس بنتے ہیں ان کو 60 سیکنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 86,400 بنتے ہیں، یعنی 86,400 86,400 دفعہ وہ درود پاک پڑھتا اگر وہ ایوری سیکنڈ ایک درود شریف پڑھتا۔ تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں 2 یا 3 سیکنڈز لگ جاتے ہیں۔ ایوری سیکنڈ پھر بھی کوئی درود پاک نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر یہ سوچ لیا جائے کہ درود پاک ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ پڑھ لیا جائے گا تب بھی وہ پورے دن میں 86,400 دفعہ درود پاک پڑھے گا۔ پھر آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ وہ شخص نہ کھاتا پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ٹوائلٹ جاتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے، صرف اور صرف درود پاک پڑھتا ہے وہ شخص، تب بھی 86,400 دفعہ وہ درود شریف پڑھے گا
پورے دن میں۔ مولانا صاحب یہ حساب لگا لیتے تو یہ کہانی اس طرح بیان کبھی نہ کرتے۔ لیکن یہاں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بالکل دوں گا مولانا صاحب کو کہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ مولانا صاحب غمگین تھے، مولانا صاحب ایموشنل تھے، مولانا صاحب کا صبر کا پیمانہ ریز ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی بارے میں یہ خبر سنی تو وہ اس کو بیان کرنے سے رہ نہیں سکے۔ یہ تو میرے بھائیوں اور بھی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ مولانا صاحب ہماری سر آنکھوں پر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے لیے تمام علماء قابل احترام ہیں، لیکن کیا یہ علماء صرف اور صرف صبر کی تلقین، صرف اور صرف صبر و شکر کی تلقین عوام کو کریں گے؟ یہ خود کے لیے وہ صبر و شکر اختیار نہیں کر سکتے؟ جب خود پر گزرے گی تب وہ اسی طرح ایموشنل ہو جایا کریں گے، جس طرح کی مرضی باتیں کریں۔ ہم تو مولانا صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، لیکن کم از کم یہ کہانیاں تو نہ بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ میرے بھائیوں، آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ ویڈیو یاد ہوگی جس کے اندر انہوں نے فضائل اعمال کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس میں بہت ساری ضعیف روایات ہیں اور کئی ایسی روایات ہیں جن کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف من گھڑت قسم کی روایات ہیں اور ان کے اندر بزرگوں کے نام کے اوپر بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں جو کہ بالکل جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، فلاں بزرگ سے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نام تا ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ راہبانیت کی شکل ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی بغیر سوچے سمجھے ایک عالم دین ہونے کے باوجود اس طرح کی کہانی پھر پیش کر رہے ہیں؟ کیا صرف اور صرف لوگوں کی کنٹروورسیز کو چھپانے کے لیے، ان کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو مولانا صاحب کو اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ منسوب کر رہے ہیں یہ۔ اور اگر مولانا صاحب کی نیت بالکل صاف ہے، جیسا کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور مولانا صاحب سوچ سمجھ کر اس طرح کی بات کرتے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اس کہانی کے کیسے منفی اثرات پڑیں گے۔ جو فین فالوئنگ ہے مولانا صاحب کی، اب کسی کو بھی اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کرو، وہ بالکل نہیں مانے گا۔ ہمارے سامنے یہ فہم موجود ہے کہ علماء سب کچھ ان کو معلوم ہونے کے باوجود، عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کے فینز ان کی باتیں اندھے ہو کر مانتے ہیں۔ اس بات میں کیا بعید ہے کہ جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح عقل و شعور ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں کی، اس طرح کے بلند و بانگ دعوے کیے، اور پھر ان کے نام کے اوپر ان کے فینز نے یہ بات مانی بھی اور ان کو ان کے نام کے اوپر ہی آگے پہنچایا بھی۔ ہمیں دماغ سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کی کہانیوں سے بچنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر زبان سے کوئی تلخ جملہ نکل گیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔